اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واحشرنا معہم وزدنا محبتا واہلک اعداءہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تربیت اولاد کے حوالے سے یہ ہمارا لیسن نمبر 73 درس نمبر 73 ہے، 73واں درس ہے، اور مسلسل ہماری کوشش ہے کہ بچوں تک کچھ نہ کچھ پیغام پہنچ سکے۔ اگر بچوں کی تربیت ہو جاتی ہے تو وہی بچے آگے بڑھ کے دین کا سرمایہ بن جاتے ہیں۔ بچوں میں خوف خدا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب انسان میں خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے تو خود بخود اخلاق انسان کا سدھرتا چلا جاتا ہے، اور مذہب اخلاق ہی کا نام ہے۔ جس شخص کے پاس اخلاق نہیں ہوتا ہے اس کے پاس مذہب نہیں ہوتا ہے۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم چیز کی طرف گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیں، اور اس کے بعد بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، اور اس کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کی وجہ سے کسی بچے تک کوئی بات پہنچ جائے، اور بچوں کے ذہن میں جب بچپن میں کوئی بات پہنچ جاتی ہے تو بڑے ہونے کے بعد بھی پھر وہ نکلتی نہیں ہے۔ ایک چیز ہے اخلاق، جیسے میں نے کہا تھا، اخلاق میں کئی چیزیں آتی ہیں۔ انسان کا صابر ہونا، انسان کا مومن ہونا، انسان کا باعمل ہونا، انسان کا سوچ کے سمجھ کے بات کرنا، سب کی عزت کرنا، بڑے چھوٹے سبھی کی عزت کرنا، دوسروں کی مجبوریوں کو سمجھنا، دوسروں کی مدد کرنا، یہ سب اخلاقیات میں سے آتے ہیں۔ انہی میں سے ایک چیز ہے صدقہ۔ صدقہ انسان کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، صدقہ انسان کے جسم کی حفاظت کرتا ہے، صدقہ انسان کی عبادتوں کی حفاظت کرتا ہے، اور صدقہ جو ہے انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے اور بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے، دنیاوی اور اخروی۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک واقعہ، جو ان کے فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میرے بابا ایک قافلے میں سفر کر رہے تھے۔ اچانک قافلے کے سردار کو پتہ چلا کہ کل جو ہے نا ڈاکوؤں کی ایک ٹولی ہے، اس راستے پہ جو ہے نا ہم پہ حملہ کرنے والے ہیں۔ جیسے پتہ چلا تو گھبرا کے لوگوں کو جمع کیا، اب کیا کیا جائے؟ لوگوں نے کہا کہ دیکھو ہم لوگوں کے ساتھ امام بھی ہیں، چلو ان سے بات کرتے ہیں۔ چھٹے امام کے پاس یہ سارے لوگ جمع ہوئے۔ جمع ہونے کے بعد پھر امام سے سب نے ہاتھ جوڑ کے گزارش کی، مولا ہمارے پاس بہت سارا مال ہے، اگر ڈاکو اس کو چرا لیے تو ہم برباد ہو جائیں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ یہ مال آپ کے پاس رکھ دیں، ہو سکتا ہے ڈاکو آپ کی طرف نہ بڑھے۔ امام نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ ڈاکوؤں کا مقصد ہی ہو کہ مجھے لوٹنے کے لیے آئے ہوں، لہٰذا کیوں تم اپنا مال میرے پاس رکھ کے ضائع کرنا چاہتے ہو؟ کیوں نہ تم اپنے مال کو سب سے بڑے محافظ کے حفاظت میں دے دو، پھر کچھ نہیں ہوگا۔ کہ وہ کون ہے؟ کہ پروردگار عالم۔ کہ اس کی حفاظت میں کیسے دیا جائے؟ کہا کہ اپنے مال کا 1/3 حصہ، 1/3 جو ہے، صدقہ کر دو، تو پھر وہ تمہارا مال جو ہے نا محفوظ ہو جائے گا۔ کہا کہ اس وقت ہمارے قافلے میں کوئی غریب تو ہے نہیں، کوئی مستحق نہیں ہے، کس کو دے وہ مال؟ کہ تم نیت کر لو، جب تم اپنی منزل پر خیریت کے ساتھ پہنچ جاؤ تو پھر وہ مال تم تصدق کر دینا، خیرات کر دینا، لوگوں میں تقسیم کر دینا، مستحق کو دے دینا۔ سب نے نیت کر لی۔ اب دوسرا دن جیسے ہوا تو دیکھا کہ ڈاکو ان کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو پھر یہ پریشان ہو گئے۔ امام نے مسکرا کے کہا اب پریشان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جب تم نے اپنے مال کی حفاظت اللہ کے ذمہ کر دی ہے تو وہ جانے۔ کیا پھر بھی ڈر لگتا ہے، یہ ڈاکو ہے۔ لیکن عجیب واقعہ پیش آیا، جیسے ڈاکو آئے
تو سیدھے امام کے قدموں کے پاس آ کے گر پڑے، اور ان کا جو سردار تھا امام کے قدموں کو پکڑ کے کہتا ہے کہ کل ہم نے خواب میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جد کو دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس جائیں اور آپ سے ملاقات کریں اور آپ کے قافلے کی حفاظت کریں، تاکہ ڈاکو جو ہے اور راستے میں جو ہے نا کوئی آپ کے قافلے کو لوٹ نہ لے۔ امام نے مسکرا کے کہا کہ اس کی اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، جس پروردگار نے ہمیں تم سے بچایا ہے وہی آگے بھی بچائے گا۔ ڈاکو نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی جیسے مرضی، کہ اب تم لوگ جا سکتے ہو، چلے گئے۔ اور یہ جب اپنے منزل پہ پہنچے تو سب نے اپنا صدقہ نکالا، اور قافلے والے جتنے بزنس مین تھے، تاجر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں کبھی ہمیں اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا فائدہ اس وقت ہوا، یعنی ایک درہم کئی ملٹیپائی ہو کے جو ہے نا ہمارے سامنے آ گیا، جو ہم نے صدقہ نکالا تھا اس کا کئی گنا ہم نے فائدہ ہو گیا۔ تو وہ چیز ہے، اسی لیے اسلام میں خمس رکھا گیا ہے۔ لیکن کچھ کنجوس حضرات ایسے ہوتے ہیں جو خمس بھی نہیں نکالتے۔ ایک مرتبہ ایران میں ایک سیلاب آ گیا، ایک زمین کا حصہ بچ گیا، باقی چاروں طرف کی زمین جو ہے نا برباد ہو گئی، ڈوب گئی، اور سارے کھیت خراب ہو گئے۔ لوگ اس کسان کے پاس گئے جس کی کھیت جو ہے نا سلامت تھی، کہا کہ تمہیں نقصان نہیں ہوا، اس طوفان سے کچھ اثر نہیں ہوا، کیا بات ہے؟ کہا کہ میں خمس کا پابند ہوں، میں نے پہلے ہی خمس نکال دیا تھا، تو لہٰذا میرا نقصان ہونے کا سوال نہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے عقیدے کو سلامت رکھے۔ کنجوسی بہت بری چیز ہے۔ قرآن میں بھی مختلف مقامات پر کنجوسی کے بارے میں جو ہے نا آیتیں آئی ہیں، اور ان میں سے اب میں آیت پیش کروں اور اس کا ترجمہ کروں، اتنا وقت نہیں ہے، وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 24، اس میں کہا گیا کنجوسی جو ہے نا ایک عذاب ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی مختلف جگہوں پہ جو ہے نا سورہ آل عمران آیت نمبر 180 میں کہا گیا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کنجوسی کرتے ہیں اچھی بات ہے، ان سے کہہ دو کہ یعنی انہیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ کنجوسی خطرناک بلا کا نام ہے، بڑی بری بیماری کا نام ہے۔ اور جس مال کی وہ حفاظت کرتے تھے کنجوسی کر کے کسی کو نہیں دیتے تھے، وہی مال توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ مولا کائنات نے کیا کہا؟ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ البخل عار، کنجوسی ایک عیب کا نام ہے، ایسا عیب جس سے انسان کو دور رہنا چاہیے۔ اور کہا کہ سب سے بڑی کنجوسی وہ ہے کہ مستحق کو اس کا مال نہ پہنچایا جائے، یعنی کسی کا حق کسی چیز پہ ہے اور ہم اس حق کو حقدار تک نہ پہنچائے، سب سے بدترین کنجوسی اسی کو کہتے ہیں۔ لہٰذا وہی اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں اور دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں اس بدترین بیماری جس کا نام کنجوسی اسے محفوظ رکھ، ہمارے بھائیوں کو محفوظ رکھ، ہمارے عزیزوں کو محفوظ رکھ، ہمارے دوستوں کو محفوظ رکھ، تمام مومنین و مومنات کو اس بیماری سے محفوظ رکھ، ہمیں امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما، اور ہم سب کے جتنے بچے ہیں جو اس درس کو اٹینڈ کر رہے ہیں اور جو بڑے ہیں جو بھی اٹینڈ کر رہے ہیں، پروردگار انہیں اس کا اجر عظیم عطا کر، اور جو اس چیز کو آگے بڑھائیں پروردگار ان کے مشاکل کو دور کر، ان کے پریشانیوں کو دور کر۔ پروردگار ہماری اس چھوٹی سی کوشش جو ہم یہ کر رہے ہیں پروردگار اسے قبول فرما، اور اس میں کبھی کسی قسم کا دکھاوا نہ آئے۔ بحق زہرا و بیہا بانو و برناؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔